رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد والے سرور کائنات، سید الکونین، خاتم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ارشاد کو جو کئی سچائیوں پر مشتمل ہے، اور وہ ایک طرح کی خبر ہونے کے ساتھ ساتھ الہی وعدہ بھی ہے کہ حسین کی شہادت اور قتل سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت، وہ گرمی، وہ تپش موجود ہوگی، میں پیدا ہوگی روز کہتا ہوں، لیکن آدمی روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ میں نے روز یہ ترجمہ کیا، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، حسین کے قتل سے گرمی پیدا ہوگی۔ میرے خیال سے میں نے بے توجہی کی اب تک ترجمے میں، اور میری آواز ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور میری اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے میں اہل علم سے، اگر ان میں سے کسی کے پاس وقت ہو اور وہ سن رہے ہوں، اور خود اپنے شاگردوں سے بھی یہیں سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ایک ایسے ادارے سے وابستہ کیا جہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اہل علم کی نئی نسل میں وجود میں آ چکی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ہاں فاضل قوم میں ہیں، اور الحمدللہ ان کی اکثریت صاحبان علم و عمل کی ہے۔ ہندوستان میں بھی بطور استاد، بطور مبلغ، خدمت گزاران دین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان سارے بچوں سے خاص کر کے کہوں گا کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، اگر میں اب غلطی پر ہوں تو میری اصلاح اب کر دیں، اگر میں پہلی غلطی پہ تھا اب اصلاح کر رہا ہوں تو اس کی تائید کر دیں۔ میں نے اب تک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی قتل کے لیے کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی۔ آج میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس میں کہیں بھی
ایک صلوات بھیجیں محمد وال محمد پر. بھائی پہلے سیٹ کر لیا کرو عزیز. آپ کی الجھن مجھے بھی الجھن کا شکار کر دیتی ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وال. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وال. اس میں پیدا ہوگی یا نہیں مستقبل میں اس حرارت کے پیدا ہونے کی خبر نہیں ہے. انا لقتل الحسین حرارتن، یہ مستقبل کی خبر نہیں ہے، یہ حال کی خبر ہے جو مستقبل تک جانے والا ہے. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے. اور یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تنہا غم حسین ہے کہ جو واقعے کے بعد نہیں منایا گیا ہے، واقعے کے پہلے سے منایا گیا ہے. شاید گرامر کے لحاظ سے بھی مجھے تائید حاصل ہوگی کہ انا کے ذریعے جو بات کہی جا رہی ہے وہ خبر ہے، اور خبر ماضی سے تعلق رکھتی ہے، مستقبل پر شامل ہو سکتی ہے. خبر ہمیشہ اس واقعے کی ہوتی ہے جو گزر چکا ہو، یعنی جو ماضی ہو چکا ہو. تو حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ مستقبل ہے، مگر حسین کی قتل کے مسئلے سے دلوں کی گرمی تو پہلے سے موجود ہے. آدم کے دور سے غم حسین منایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ لا تبردو ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ماضی میں بھی غم حسین منایا گیا ہے پیغمبر کی زبان سے، حال میں بھی منایا جا رہا ہے، گرمی اس کی موجود ہے، اور مستقبل میں بھی یہ غم رہے گا. میں نے اس سال آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کو عنوان رکھا ہے کربلا کیا سکھاتی ہے، اور اس سلسلے کے دو پہلو میں روز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ نے اس کربلا کو، پورے واقعہ کربلا کو، حادثہ کربلا کو تربیت انسانی کے لیے اس کی مشیت تھی، اس کے وقوع کی مشیت قیامت تک دین کی بقا، دین کی حفاظت اور دین کی زندگی کے لیے تھی. اس کی مشیت سے یہ واقعہ وجود میں آیا. اور اللہ نے جتنا اہتمام کیا ہے کربلا کے لیے، اتنا اہتمام کم دکھائی دیتا ہے. کربلا عزائے حسین، کربلا ماتم، کربلا مجلس، کربلا گریہ، کربلا زیارت، کربلا تبرک، کربلا جلوس، ان سب سے زندہ ہوتی ہے، اور کربلا سے دین زندہ ہوتا ہے. اہتمام عزائے حسین پر میں روز آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر کے پھر یہ کہتا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے اس کا ہدف نہ بھولیں ہم. اگر اللہ نے کربلا کے واقعے اور عزائے حسین کے لیے، کربلا کے واقعے کی یاد اور عزائے حسین کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، تو پھر اس حادثے کے اہتمام کے پیچھے جو مقصد ہے وہی مقصد ہے جو حسین کا مقصد تھا. وہ مقصد تھا امت میں بگاڑ کو ٹھیک کرنا، وہ مقصد تھا نیکیوں کو معاشرے میں پھیلانا، وہ مقصد تھا سوسائٹی سے برائیاں کرنے والوں کو ان کے گناہوں سے طاقت لگا کے صحیح روکنا. وہ مقصد تھا ان کے پوتے جعفر صادق علیہ السلام کی زبان میں لِيَنْقِذْهُمْ مِنَ الْجِهَالَةِ وَمِنْ الضَّلَالَ وَمِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. حسین کی قربانی کا مقصد ان کے پوتے بیان کر رہے ہیں جو امام وقت ہیں، جو وقت کے حسین ہیں، جو وقت کے محمد ہیں، کہ اے میرے جد، اے میرے حسین، اے میرے مولا. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيك، کہ حسین نے اپنی جان تیری راہ میں دی.
تیری راہ میں دی۔ کیوں گا جان دی؟ صرف اس لیے نہیں کہ اس پر گریہ کیا جائے۔ حسین نے جان اس لیے نہیں دی کہ بس رو کے مطمئن ہو لیا جائے۔ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، حسین نے مقصد قیام حسین دو مقاصد ہیں جو امام بیان کر رہے ہیں، چھٹے امام، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو، تیرے بندے چاہے جس مسلک کے ہوں، چاہے جس مذہب کے ہوں، چاہے جس دین کے ہوں، چاہے جس دھرم کے ہوں، چاہے تجھے مانتے ہوں چاہے تجھے نہ مانتے ہوں۔ پوتا کہہ رہا میرے دادا اٹھے تھے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ کیا کرنا چاہتے تھے اللہ کے بندوں کے لیے؟ جہالت سے انہیں نکالنا چاہتے تھے، انہیں نکالنا چاہتے تھے جہالت سے، انہیں علم دینا چاہتے تھے، اور انہیں جیسے چوراہے پہ آدمی کھڑا ہو اور اسے کہیں جانا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو حیرت زدہ ہوتا ہے کہ کدھر جاؤں، کبھی ادھر پھر لگتا نہیں ادھر کبھی ادھر۔ ویسے ہی انسانیت جب صحیح نجات کے راستے کو کھو بیٹھے اور بہت سے راستے دکھائی دے رہے ہوں کہ ہر ایک کہہ رہا ہم لے جا رہے ہیں تمہیں کامیاب کرنے کے لیے، تو اب حیرت زدہ ہوگا کہ کیا کریں، کس پہ بیٹھیں۔ جیسے اکثر ہم اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو آٹو والے اور اس طرح کے لوگ جان نوچنے لگتے ہیں، آئیے ہم پہنچائیں آئیے ہم پہنچائیں، تو آدمی بھونچک ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، کس کو انتخاب کرے، اس میں سے کون ایماندار ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون لوٹنے کے لیے لے جا رہا ہے، کون واقعاً ٹیکسی ڈرائیور ہے، میں مسافر رہتا ہوں یہ سب بھگتتا رہتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں ویسے ہی دھرم کے، مذہب کے، مذاہب کے چوراہے پہ آدمی کھڑا ہر راستہ کہہ رہا ہم نجات دلائیں گے، ہم کامیاب کریں گے، ہم اچھا انسان بنائیں گے، ہم تمہیں فرشتہ بنا دیں گے، فرشتوں سے اونچا بنا دیں گے۔ اب یہاں پہ حیرت زدہ کھڑا ہے آدمی کہ کدھر جاؤں، تو حسین کیوں نکلے تھے؟ کہا یہ حیرت کے چوراہے پر، گمراہی کے چوراہے پر جب حیرت زدہ انسان کھڑا ہوا تو حسین ہدایت کی شمع لے کے نکلے کہ اس روشنی میں چلتے چلے آؤ، ہم تمہیں نجات کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ حسین کا جو مقصد تھا کربلا اسی مقصد کے لیے برپا ہوئی، اور کربلا ہمیں وہی سکھاتی ہے۔ میں روز ان باتوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ 2 4 10 باتیں خالی الفاظ آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں۔ کربلا ہمیں ایمان پہ آنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں شرک سے بچنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں چاہے جتنے ظاہری طاقت انسان سے چھن گئی ہو پھر بھی مقابلہ ظلم میں مضبوط کھڑا ہونا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں اسباب و وسائل کے چھن جانے کے بعد بھی اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں ایمانداری سکھاتی ہے، کربلا ہمیں وحدانیت سکھاتی ہے، کربلا ہمیں توحید سکھاتی ہے، کربلا ہمیں جو فیصلہ جس وقت کرنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کروں، لڑوں یا لڑائی روک کے اول وقت نماز پڑھوں، اول وقت جماعت میں حسین کے ساتھ نماز پڑھوں، یا حسین کے آگے کھڑے ہو کے حسین کی حفاظت کروں، یہ سارے سلیقے کربلا سکھاتی ہے۔ جو سلیقے ہمارے پاس کم ہیں، کربلا میں دیکھ لیجئے جنگ ہو رہی ہے، اسی وقت نماز کی فرمائش کر کے بتا دیا کہ نماز زندگی کی اس اہم ترین ڈیوٹی کا نام ہے جو میدان جنگ میں بھی، کربلا کی جنگ میں بھی اس کو انجام دیا جائے گا، اور وہ بھی اول وقت انجام دیا جائے گا۔ کربلا اپنے ظاہروں کو سکھاتی ہے کہ جب ہم جنگ روک کے نماز قائم کر سکتے ہیں تو تم ہمارے نام پر نکلے ہوئے جلوس کو روک کے اول وقت نماز کیوں قائم نہیں کرتے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نماز بچانے والے یہ ہیں، نماز کو زندگی دینے والے یہ ہیں۔ میں نے ایک بات روا روی میں آپ سے کہی، لیکن اب آپ کو روک کے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اس دین پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہر وقت ہمارے ذمے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر کام کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، ہمیں مجلس بھی پڑھنا ہے، ہمیں مجلس بھی سننا ہے،
ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں سونا بھی ہے، یہ سارے کام ہیں، مگر وقت کے اندر گنجائش ہے، یہ سارے کام ہم کر لیں گے۔ نماز بھی اول وقت پڑھ لی، مجلس میں بھی آ کے شروع سے بیٹھ گئے، کھانا بھی کھا لیں گے وقت پہ، سو بھی جائیں گے، کوئی ٹکراؤ کسی چیز میں نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے ذمے کئی کام فریضے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور اب اس کے لیے اس وقت یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے میری اس وقت کی ڈیوٹی کیا ہے۔ مذہب میں اس کی بے حساب مثالیں، جو بہت پرانی مثال میں وہی آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں، وہیں پرانے مسجدوں میں حوض بنے ہوتے تھے۔ اب چلیے اس پرانی مسجد کی بات چھوڑ دیجیے، ہم نماز پڑھے گئے تھے پکنک میں، عورتیں بچے مرد عورت سب تھے، کسی لیک کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، کسی پاؤنڈ تالاب کے کنارے، کسی ندی کے کنارے۔ نماز وقت ہو گیا، ہم لوگ جماعت قائم کر لی۔ اسی وقت ایک بچہ کھیلتے ہوئے پانی میں چلا گیا، ڈوبنے لگا۔ اب میں تو نماز، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ ڈوب رہا۔ نماز توڑنا حرام ہے ایک طرف، بچے کو جان بچانا واجب ہے ایک طرف۔ اب یہ کریں گے تو یہ گیا، یہ اپناتے ہیں تو وہ گیا۔ نماز توڑتے ہیں تو بچہ بچ جائے گا مگر نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز پوری کرتے تو بچہ ڈوب جائے گا۔ یہاں کیا کرنا ہے مجھے؟ تو یہیں پہ مذہب سلیقۂ عمل سکھاتا ہے کہ اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا عمل زیادہ قیمتی اور ضروری ہے، اسے انجام دیا جائے، اور وہیں سے فیصلہ ہوگا کہ سارا مذہب تو اسی انسانی زندگی کے لیے آیا ہے، لہذا زندگی پہلے بچائی جائے گی، وہ کام تو پھر بھی بعد میں قضا ہی سے ہی انجام پا جائے گا۔ تو یہ ایک سلیقہ ہوتا، اور اس سلیقے کی ہمارے پاس ہے کمی، ہمارے پاس اس سلیقے کی ہے کمی۔ میں اس کا ایک نمونہ دے دوں آپ کو۔ واجب نماز، جب ہم نماز روزانہ کی 5 وقتہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اور تمام اعمال خیر میں 2 حصے ہیں، کچھ اس کے واجب حصے ہیں اور کچھ اس کے مستحبات اور آداب ہیں۔ نماز کا واجب حصہ بہت چھوٹا ہے، ایک تکبیر پوری نماز میں واجب، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نماز میں سجدے میں، رکوع میں بس ایک ذکر واجب ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ایک بار واجب ہے، یا 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لینا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سب مستحب ہے۔ ایسی سجدے میں جتنی تکبیریں جہاں جہاں کہہ رہے ہیں کوئی واجب نہیں ہے۔ جتنے ذکر ہم پوری نماز میں کر رہے ہیں صرف ذکر رکوع، ذکر سجدہ اور تشہد کے علاوہ سمع اللہ بقول اللہ سب مستحبات ہیں۔ تو نماز کا بڑا حصہ مستحبات پہ ہے۔ نماز سے پہلے اذان و اقامت بھی پوری مستحب ہے، اس سے پہلے وضو بھی، وضو میں خالی کہتے ہیں، جب ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں جب ٹرین وین پہ، بھیا ذرا 3 چلو کی وضو کرو، جلدی سے آ جاؤ، 3 چلو کی وضو کر کے۔ 3 چلو کی وضو مطلب ایک منہ پہ چلو ڈالا دھو لیا، ایک دانا ہاتھ، ایک بایاں ہاتھ، سر کا مسا، پیر کا مسا، قصہ ختم۔ اگر مستحبات کرتے تو کتنے چلو ہو جاتے ہیں؟ 9 چلو ہوتے کم سے کم، بلکہ 11 ہو جاتے ہیں۔ 2 چلوؤں سے ہاتھ، البتہ ہاتھوں کا چلو سے دھونا شرط نہیں ہے، ہاتھوں کو گٹے تک دھونا ہے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ نل میں بھی چلو سے لے کے دھوتے ہیں، وہ چلو کی مجبوری تب تھی جب لوٹے ڈونگے سے کر رہے تھے۔ شریعت میں چلو نہیں ہے، ناک میں پانی لینا آپ چلو سے لیں چاہے کٹوری سے لیں، اب آپ کو عجیب لگے گا۔ ہاتھ کو دھونا ہے، آپ ڈونگے سے پانی ڈالیں چاہے چلو سے ڈالیں چاہے سیدھے نل کے نیچے کر کے دھو لیں، چلو پورے وضو میں کہیں نہیں ہے۔ پھر وہیں سے بحث شروع ہوتی کہ چہرہ 1 بار دھونا ہے، پھر 2 بار دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ باطل ہے۔ تو اب یہ کتنے چلو ہے ہی نہیں ہے، دھونا ہے اصل موضوع۔ 1 بار دھلنا، آپ کا چہرہ جو بڑے وہ ظاہراً بڑے صاف ستھرے چہرے ہوتے ہیں، 1 چلو یہ دھل جائے گا، میرا ایسا جنگلی 1 چلو تو یہ اوپر ہی اٹک کے رہ جائے گا جنگل کی شاخوں میں جڑ تک۔ تو چلو بہرحال مسئلہ نہیں، بات لمبی نہ ہو جائے تو وضو میں بھی واجب ہے 3، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کنارے تک دھونا، اور اس کے بعد سر کا مسا، پیر کا مسا، باقی سب مستحب ہے۔ اب یہ مستحبات ان کی انتہائی درجہ تاکید ہے۔ جو صرف واجب نماز
بچے ہم نے ایک جگہ بہت پہلے پڑھا تھا، تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے 2 بچے میرے جوان نہیں تھے، کم سن تھے، نٹ کھٹ ٹائپ، کہنے لگے مولانا کل سے آپ نے ان کو کیا سکھا دیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مولانا نے بتایا واجب نماز مستحب ہے، واقعی ہم تو واجب ہی پڑھ رہے ہیں، گناہ تھوڑی ہو رہا، بتائیے۔ تو ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان سے کہا بیٹا مرغ دیکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھا ہے۔ تو کوئی چڑیا وڑیا کا نام لیا جو ان کے یہاں پلی ولی تھی، طوطا ہوتا جو وہ کون، لو برڈ، ہم نے لو برڈ دیکھی ہے؟ ہم کہا ہاں پلی ہمارے یہاں۔ ہم نے کہا ادھر ادھر گفٹ میں کبھی دینے جاتے ہو؟ کہا ہاں، ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں۔ ہم نے کہا یہ لو برڈ ہے، اس کے پر سب نوٹ ڈالو، اس کا اصلی وجود اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت ہے، وہ لے جا کے گفٹ میں دو، کسی کو تو لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دیکھنے میں برا لگے گا، نچے ہوئے پروں والی چڑیا لے کے آ گئے، گندی لگے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو ہم نے کہا بس یہ نماز بھی بغیر آداب و مستحبات کے وہی نچے پروں والی چڑیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جانکاری بھی واجب ہے ہمارے اوپر، مگر یہ ضرورت کے وقت پر۔ تو مستحب اور واجب سے مشتمل ہمارا پورا نظام ہے۔ ہماری عادت ہو گئی نماز وضو مکمل الحمدللہ انجام دیتے ہیں، نماز کی دعائیں اور تکبیر کی دعائیں اور 7 تکبیریں جو مستحب ہیں اور جو وضو میں دعائیں ہیں، ساری چیزیں کر کے انجام دیتے ہیں۔ اب جو اس کو کر کے انجام دیتے ہیں تو نماز، ہمارا وضو نماز سب مثلا 2 رکعت کے 20 منٹ ہو جائیں گے وضو سے لے کے نماز تک کے۔ اب اگر ہمارے پاس سلیقہ عمل نہیں ہے تو گڑبڑی کیا ہوگی؟ نماز صبح کے لیے اول وقت اٹھتے تھے، اتفاق سے رات میں دیر میں سوئے، اتفاق سے آنکھ کھل گئی ہے اور اب خالی 2-4 منٹ باقی ہیں نماز صبح قضا ہونے میں۔ اب اگر ہم اپنی عادت والا وہی کریں گے جو ہماری عادت ہے، سلیقے کے بغیر، تو وہی لمبا وضو، وہی لمبی نماز، وہی لمبی اذان، وہی لمبی اقامت، تو نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ ہماری نماز شروع ہونے سے پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا خالی وضو اور اذان اقامت میں۔ تو یہ بے شعور اور بے سلیقہ عبادت ہو جائے گی۔ سلیقے کی عبادت یہ ہے کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے، اس وقت آپ کی ڈیوٹی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اس وقت مستحبات کے وسعت وضو بھی نہیں، 3 چلو کو وضو، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے اگر وضو میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو تیمم، غسل میں نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم، مگر نماز ادا۔ تو یہ سلیقہ عمل بھی مذہب کا ایک حصہ ہے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں بار بار کہ کربلا ہمیں سلیقہ عمل بھی سکھاتی ہے، صرف عمل نہیں سکھاتی، سلیقہ عمل بھی۔ مذہب ہمیں سلیقہ، میں نے یہ چیپٹر اپنا دوسری مجلس کی گفتگو میں رکھا تھا جہاں میں نے عقیدہ و عمل کی گفتگو کی ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے سلیقہ عمل۔ خالی عمل کوئی کر لینا کافی نہیں ہے، مگر بات یہاں آ گئی تو کربلا ہمیں سلیقہ عمل سکھاتی ہے۔ اب ذرا توجہ دیں آپ، میدان جہاد میں بھری جنگ کے بیچ میں اول وقت آتے ہی ابو ثمامہ سیداوی، اول وقت ہے نماز کا، آپ کے پیچھے زندگی کا آخری نماز پڑھ لیں، حسین نے دعا دے دی۔ دعا دینا ہی بتا رہا ہے کہ اگر ابو ثمامہ کو جو دعا میدان جنگ میں ملی تھی وہ دعا تم حسین سے مانگنا چاہتے ہو تو تم بھی اپنے جذبات پہ قابو کر کے، چاہے تمہارا جلوس ہو چاہے مجلس ہو، نماز کا وقت آئے تو مصلی بچھا دو تاکہ کہہ سکو مولا ابو ثمامہ کی سیرت پہ عمل کر کے ہم نے اول وقت مصلی بچھا دیا ہے، آپ اپنے کرم کا دسترخوان پھیلا کے ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ ہمارا شمار بھی نمازیوں میں ہو جائے۔ میں یہیں پر بات آ گئی کہنے کی، انشاءاللہ دلوں میں جگہ بنانے کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے کہا تھا کہ نعمت کیوں چھنتی ہے جب آدمی نعمت کی ناقدری اور اس کا بیجا استعمال کرتا ہے۔ انہی دونوں مجلسوں میں بات کر رہا ہوں اور اصلاح مقصد ہے، لہذا جہاں جو بات آ جاتی ہے وہ وہاں پہ کہہ دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہم جو دوبارہ انشاءاللہ آزاداری کو آزادی ملے گی، یہ بیماری بہت دن تو نہیں چلے گی، دنیا اس طرح بند تو نہیں رہے گی، کھلنا ہی کھلنا اس کو ملے گی آزادی انشاءاللہ۔ مگر جب یہ آزادی ملے گی تو ہم نظر ثانی کریں اپنے ماضی پر پورا کہ اب تک کیا کرتے آئے تھے، خدا نہ کرے اس میں کچھ ایسا تو نہیں تھا جو ہماری طرف سے آزادی کی نعمت کا بیجا استعمال تھا، تو اس سے ہم اپنے آپ کو یا جو اور بہتر کر سکتے ہیں وہ اور بہتر کر لیں۔
میں اس سلسلے میں تمام انجمنوں سے، تمام اداروں سے، تمام امام بارگاہوں سے، تمام میزبانوں سے 2-3 باتیں کہنے کی جرأت منبر پہ کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اگر سچ اور حق عرض کر رہا ہوں اور مزاج مذہب کے تقاضوں کو آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں تو یہ وہی کام ہے جو قرآن نے ہم سب کے ذمے رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین متوجہ نہ ہو تو انہیں متوجہ تو کرو۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا تو انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اب جو ہم جلوس نکالیں اور پوری دنیا میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں چند چیزوں کو پھر سے توجہ دے کے کریں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہمارے ساتھ مذہب کی بدنامی کا سبب بنا ہوا، ایک زمانے میں حج میں بھی یہ بدنامی آئی تھی۔ حج میں چونکہ امام جماعت وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتے تھے جن سے کچھ اہل بیت سے دشمنی کی بو بھی آتی تھی، تو پھر محبان اہل بیت ان کے پیچھے راضی نہیں ہوتے تھے نماز پڑھنے پہ، اور نتیجہ یہ ہوتا جب اذان ہو تو ایک بڑی تعداد قوم کی مسجد سے، مسجد الحرام سے نکل کے کمروں کی طرف، ہوٹلوں کی طرف جاتی تھی، ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے فقہا اس کو، یہ نماز چھوڑ کے جانا نہیں تھا، یہ ان کے پیچھے ہمارے ہاں شرط ہے کہ عادل بھی ہونا چاہیے، اس کو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اور کینہ اس کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کہا جانے لگا کہ یہ قوم نماز نہیں پڑھتی، اس پہ بدنام کیا جانے لگا۔ ان کے پیچھے کھڑے ہونے سے گریز تھا، نماز سے گریز نہیں تھا، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ وہیں حرم میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بدنام کیا جانے لگا۔ تو ہمارے فقہا نے حکم دیا کہ نہیں، جیسا بھی ہے اتحاد کے لیے، عالم اسلام کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے، مذہب کو بدنامی سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، اور وہی نماز کافی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے عزاداری کو بدنام کرنے کی کوششوں میں، ہم بے توجہی کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہی کہی جاتی ہے ان کے یہاں نماز کی اہمیت نہیں، نماز نہیں پڑھتے لوگ۔ میں نے چند دنوں پہلے بھی کہا تھا کہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں، نہ جانے کیا لاپرواہی آ گئی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے وہ عین وقت نماز مغرب ماتم ہونے لگتا ہے، اذان کے وقت۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا جمع ہو مگر پہلے نماز پڑھ لو پھر ماتم کرو۔ اسی طرح سے ہمارے جلوس جو نکلتے ہیں، اگر وقت نماز آ جائے تو ہمارا جلوس جاری رہتا ہے، پھر وہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو نماز والے لوگ ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہماری مسجدوں میں سال بھر نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سامنے آتی ہے تو جب مذہب میرے کسی عمل سے بدنام ہونے لگے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے مذہب کی اس بدنامی کو اپنے عمل سے جو بدنام ہو رہا ہے بچاؤں۔ اور اس کے علاوہ یہ کربلا اسی نماز کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی مذہب کے برپا کرنے کے لیے۔ ہم جناب سید الشہداء کی دعا تو یاد رکھتے ہیں، ہمیں ابو ثمامہ صداوی کی فرمائش تو یاد رہتی، پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو میں گزارش کروں گا، بہت سی دنیا میں اصلاح ہوئی اور اس کے بعد نہ جانے کتنی غلط فہمیاں ہمارے مذہب سے دور ہوئیں، اور کتنے لوگ جو دور چلے گئے تھے ان غلط فہمیوں کی وجہ سے نزدیک آئے، اور پھر وہ اسی لشکر میں شامل ہو گئے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور عزاداری بھی کر رہا ہے۔ ہم جہاں سارے انتظام کرتے ہیں، 2-3 انتظاموں کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، کتنا ہی ہمیں گورنمنٹ سے پرمیشن مل جائے، ہم کبھی پورا راستہ بند نہ کریں۔ گورنمنٹ سے لاکھ پرمیشن مل جائے، ہماری طرف سے کٹسی ہونا چاہیے، ہماری طرف سے اخلاق ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آنے جانے والوں کا راستہ مت بند کرو۔ نماز کے احکام میں صاف لکھا ہے کہ وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہے جہاں میرے نماز پڑھنے سے آنے جانے کا راستہ رکے۔ تو کیا عزاداری کوئی چھوٹی عبادت ہے نماز سے؟ ہمارا نہ جانے کہاں سے مزاج بن گیا ہے پورے عالم اسلام میں کہ راستے بند کر کے عبادتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری ان باتوں کو نہ جانے کیا کیا رنگ دیا جائے گا،
اور نہ جانے کیا کہا جائے گا، ان کو کہاں سے پیسے ملے اور کس پارٹی نے پیسے دیے اور کس حکومت نے پیسے دیے، مگر اللہ میرا شاہد ہے، لہذا میں بدنامیوں سے نہیں ڈرتا، اور وہ انشاءاللہ بدنامیوں سے بچانے والا ہے۔ میرے عزیزو، کسی طرح بھی اللہ راضی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو ڈسٹرب کر کے اپنا کوئی کام انجام دیں، یہ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے۔ لہذا ہم رسیاں لے کے چلیں، ہمارے انجمنوں میں والنٹیئرز ہوں جو رسیاں باندھ کے راستہ بنائیں، اور ایک چھوٹا سے راستہ پوری دنیا میں اب ہو رہا ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یورپ امریکہ کے باشعور مومنین نے یہ سارے کام اپنا لیے ہیں، مگر ہم 10 سال پیچھے چلتے ہیں، 10 سال پیچھے آپ کا چلیں، اس سے اچھا ہے آج سے اپنا لیں۔ آپ پر 1 سال پابندی لگی ہے، اب آنکھیں کھول کے چلیں، اگلے سال جب جلوس نکلے تو دنیا کہے یہ تو بدلے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ایمبولینس کو جگہ دے رہے ہیں، یہ تو راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ تو راستہ بنا بنا کے عزاداروں کے درمیان سے گزار رہے ہیں۔ ورنہ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، جو اپنے پیسے اور دولت کے زوم میں باراتیں لے کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد پورے راستے بند کر دیتے ہیں، اور کوئی گزرے تو گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ ہم میں ان میں فرق تبھی تو سامنے آئے گا جب کوئی آنے لگے تو ہم کہیں، اپنے والے کو کنارے کر کے کہیں انہیں جانے دیجئے۔ ایک یہ انتظام، دوسرا انتظام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کرتے بھی ہیں، جیسے سبیلے لگاتے ہیں ویسے جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ لمبے جلوس ہوتے ہیں اور انتظام ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس پر سب مل کے توجہ دیں۔ جگہ جگہ ہمیں ایسے ٹھکانے بنانا چاہیے جہاں آدمی اپنے ضرورتوں کو پورا کر سکے، باتھ روم جا سکے، وضو کر سکے، اور پھر جہاں وقت نماز آئے وہاں مصلی بچھا کے۔ بمبئی میں ایک جلوس میں کم سے کم میرے اطلاع میں ہے کہ یہ عمل الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ پوری دنیا میں ہم جہاں جلوس نکال رہے ہیں اول وقت نماز قائم کریں، تاکہ ابو ثمامہ سوداوی کو جو دعا ملی تھی سید امام حسین سے، اس دعا کے حقدار ہم بھی بن جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے ذرا سلیقہ عمل سکھاتا ہے کربلا، پوری سکھاتی ہے کربلا، پوری زندگی میں ہمارے سلیقہ عمل کی قائل ہے ہمارا مذہب۔ ہم سے، ہمارے دین سے زیادہ کون سلیقہ سکھاتا ہے؟ آپ غور کریں، کھانا کھانے میں بیٹھو کیسے، کھاؤ کیسے، چباؤ کتنا، لقمہ کتنا بڑا توڑو، ہاتھ سے کون سا استعمال کرو، نگاہیں کہاں رکھو، اس حد تک باریکیاں ہیں ہمارے مذہب میں۔ تو پھر ایک سلیقہ عمل ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کربلا میں ابو ثمامہ اول وقت نماز کی فرمائش کرتے ہیں، امام حسین دعا دے کے بتاتے ہیں کہ یہ جو فرمائش ہے ابو ثمامہ کی، یہ پسندیدہ حسین ہے۔ لیکن جب نماز قائم ہوتی ہے تو دوسرا حکم مذہب آ جاتا ہے، اور وہ حکم مذہب میں اس طرف لانا چاہتا تھا آپ حضرات کو۔ دوسرا حکم مذہب یہ آتا ہے، یہ کہلاتی ہے فقہ کی زبان میں نماز خوف، یعنی جب جنگ گھمسان کی جنگ چل رہی ہے تو اس میں بھی جب نماز آئے گی تو فوج کو نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر پوری فوج نماز پڑھنے لگے گی تو دشمن نیست و نابود کر دے گا، لہذا وہاں حکم دیا گیا کہ فوج کو بانٹا جائے، کچھ لوگ نماز پڑھیں اور کچھ دشمن کا مقابلہ کریں، اور ان نمازیوں کی دشمن سے حفاظت کریں۔ اور اس میں بھی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی شرط رکھی گئی کہ اسلحے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سب شعور ہے، سب شعور کی باتیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے آئے تو بندوق وہاں رکھ کے چلے آئے، نہیں، آپ کا اسلحہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی اگر دشمن حملہ کرے گا تو آپ کو نماز توڑ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسلحے کا مطلب تو یہ ہوا نا۔ تو یہ سب وہ ہے سلیقہ عمل اور شعور کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔ لیکن جب نماز قائم ہوئی تو جہاں نمازی پیچھے کھڑے تھے وہیں سعید اور ہلال آگے کھڑے ہو گئے آ کے حسین کے۔ نماز نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی نماز پڑھنا ہے، میری ڈیوٹی جہاد کرتے ہوئے حسین کی حفاظت کرنا ہے۔ اب کون اس میں بحث کرے گا کہ یہ جہاد افضل ہے کہ وہ نماز افضل ہے؟ کون بحث کرے گا؟ وہ حسین کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، یہ حسین کے آگے جہاد ہو رہا ہے۔ ہم میں کسی کی ہمت نہیں کہ کہیں یہ زیادہ اونچا کام ہے کہ وہ زیادہ اونچا کام ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی میری آنکھ کا تارا، وہ بھی میری آنکھ کا تارا۔
بعض روایات کے مطابق یہی وہ لمحات تھے کہ جب دشمن نے کچھ آ کے ایسی بےہودہ باتیں کی تھی کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا مجھے لڑنے دیجئے، اور حسین نے اجازت دی۔ اسے دلیل بنایا جاتا ہے کہ نماز چھوڑ دی حبیب نے، مگر ہم نہیں جانتے حبیب نے نماز نہیں پڑھی، اپنی ڈیوٹی کی ہے، اور حسین نے ان کو فقیہ کہا تھا، بر وقت فیصلہ لینا کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے۔ لڑنے والے کی ڈیوٹی لڑنے کی ہے، اور نماز باقی کی نماز کی ڈیوٹی ہے۔ حسین کے زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ جا کے میدان میں لڑیں گے، وہاں روکیں گے، یہ حسین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں تیروں کو روکیں گے، یہ نماز پڑھیں گے۔ یہ سب اپنے اپنے فریضوں کو انجام دے رہے تھے، نہ ان میں کوئی یہ کہا جائے گا یہ اونچا ہے، نہ کہا جائے گا یہ نیچا ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے۔ بھئی یہ بحث ختم کر دو کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، یوں کہو کہ عزاداری بھی افضل ہے، نماز بھی افضل ہے۔ نماز افضل ہے اس لیے کہ عزاداری اس کو بچانے آئی ہے، اور عزاداری افضل ہے اس لیے کہ نماز کو بچاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد کربلا ہمیں دین سے ایمان سکھاتی ہے، کربلا ہمیں اللہ پہ توکل سکھاتی ہے، کربلا ہمیں جذبہ عمل دیتی ہے، کربلا ہمیں سلیقہ عمل دیتی ہے، کربلا ہمیں شعور عمل دیتی ہے، کربلا ہمیں امانت داری سکھاتی ہے، کربلا ہمیں ایثار سکھاتی ہے، کربلا ہمیں صبر سکھاتی ہے، کربلا ہمیں مصیبتوں کو برداشت کرنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان سے زیادہ عزیز اولاد کو بھی دے دینا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں وقار کی قربانی دینا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں تقوی سکھاتی ہے، کربلا ہمیں خوف خدا سکھاتی ہے۔ میں کلمات روز دہراتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں پڑے رہ جائیں۔ کربلا اتنا کچھ ہم کو سکھاتی ہے، اسی لیے تو پروردگار عالم نے اس کے لیے جو اہتمام کیا عزائے حسین کی بقا کے لیے، وہ اہتمام کسی اور شہادت کے لیے نہیں دکھائی دیتا۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، اہتمام کا ایک چھوٹا سے نمونہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے اب تک آپ کو جو باتیں سنائی اہتمام الہی کی، ان اہتمامات میں نے سنایا کہ عام طور پر حادثہ ہونے کے بعد غم منایا جاتا ہے، مگر کربلا اس حادثے کا نام ہے جہاں حادثہ ہونے سے پہلے سے اس حادثے کی یاد منائی گئی۔ میں نے آپ کو سنایا کہ عام طور پر ہم خود اپنی ہی زندگی کے غموں کو، اولاد اور ماں باپ کے غم کو بھی بھول جاتے ہیں، اور دادا پردادا کا غم تو کسی کو یاد نہیں رہتا، مگر اللہ نے اس فطرت کو بھی بدلا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں مگر غم حسین کی حرارت کم نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزاداری کا حکم، جتنا اہتمام اللہ کی طرف سے عزاداری کا اور ائمہ طاہرین کا اور معصومین کا سب کا ہوا ہے، حسین کی عزاداری کا ایسا اہتمام کسی کے لیے نہیں ہوا۔ انہی اہتمامات میں سے اللہ نے یاد حسین کو ہماری عرض کیا کہ یاد حسین کو ہماری زندگی سے جوڑا۔ کہیں کوئی غریب الوطن مرے تو حسین نے کہا مجھے یاد کرو، پیاس لگے پانی پیو تو مجھے یاد کرو۔ ہم کو سکھا دیا گیا کہ جب پانی پیو تو 2 کام کرو، ایک پیاسے حسین پر نزول رحمت کی دعا، اور دوسرے حسین کو پیاسا رکھنے والے، ظلم کرنے والے اور قاتلوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمتیں ان سے دور تر چلی جائیں اور اللہ کا غضب ان کے شامل حال ہو جائے، اس کی دعا کرو۔ لعنت خالی 2 لفظوں کا دہرانا نہیں، میں بار بار ان لفظوں کی تشریح کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو بہت لفظ بدنام ہو گئے ہیں ان میں ایک لفظ لعنت بھی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کے مالک اس پر اپنی رحمت کو اس سے دور کر اور اپنے غضب کا رخ اس کی طرف کر دے۔ صلوات کا الٹا ہے، صلوات کا مطلب ہے اپنی رحمت اس کے اوپر نازل کر دے، لعنت صلوات کا الٹا ہے، سلب رحمت کر دے اور غضب کا رخ اس کی طرف کر دے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بھی دعا ہے، مگر دعا وہ ہے جسے بد دعا ہم کہتے ہیں۔ یہ دعا ہی کا ایک حصہ ہے مگر یہ بد دعا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ انہی اہتمامات میں سے کہ حسین کی یاد تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے، پانی پیو تو یاد کرو، غریب الوطن کو دیکھو تو یاد کرو،
پھر جب بھی یاد آ جائے حسین وہیں کربلا کا رخ کر کے ایک اشارہ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. دور سے بھی یاد کرو، قریب پہنچ کے آنکھوں سے زیارت کا جو شرف ہے وہی ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اسی میں ایک اہتمام چند منٹ 2-3 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اجمالاً کل اس کی تفصیل پیش کروں گا. آپ یہ بتائیے سال بھر جتنے اعمال ہم آپ انجام دیتے ہیں، اللہ نے تو روز گنجائش رحمتوں رکھی، لیکن رحمتوں کی گنجائش خصوصی اوقات میں بڑھاتا. شب جمعہ، ہر ہفتے شب جمعہ، پھر ہر مہینے کی مختلف تاریخیں آتی ہیں. کبھی شب قدر ہے، کبھی شب عاشوراء ہے، کبھی شب بعثت ہے، کبھی رمضان کی پہلی رات ہے، تو کبھی رمضان کی 18ویں رات ہے، تو کبھی رمضان کی 27ویں رات ہے، تو کبھی رمضان کی آخری رات ہے، کبھی شب عید ہے. نہ جانے سال بھر 13 رجب ہے اور 27 رجب ہے اور غدیر ہے اور مباہلہ ہے. ہر موقع پر اللہ نے مغفرت کی سیل لگا دی، رحمت و مغفرت کی سیل لگا رکھی اس نے. ان مواقع پر مختلف اعمال روایات میں آئے. سال بھر آپ جو اعمال انجام دیتے ہیں الگ الگ دنوں میں، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی سورہ پڑھنے کو ملتا ہے، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا پڑھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے دن تاریخ اعمال کے آتے ہیں، آپ ان اعمال پہ نظر ڈالیں. سال بھر کے اعمال جو آپ ہم سب پڑھتے ہیں المنک سے اور مفاتیح الجنان سے، اور جو کتابیں دعاؤں کی چھپی ہیں، تو سال بھر اعمال کرنے والے دیکھتے ہیں مختلف دنوں میں مختلف تاریخوں میں اعمال کی دنیا میں اعمال ہیں. ان میں غم کی تاریخیں بھی آتی ہیں، ان میں خوشی کی بھی آتی ہیں. شب عاشور مثلا غم کی تاریخ، اس میں بھی تلاوت ہے، اس میں بھی دعائیں ہیں، اس میں بھی نماز ہے. شب غدیر، روز غدیر، خوشی کی بے انتہا خوشی کی تاریخ. شب قدر 23 رجب، 23 رمضان کی شب، خوشی کی تاریخ ہے، قرآن کے نزول کی تاریخ ہے. بعثت. مگر آپ دیکھیں گے، توجہ دیں، ہم سے یہ کہا گیا کہ ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے بچے ہوئے لوگ ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ان کی خوشی ہو تو پھر ہم خوش ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، اور جب ان کا غم ہو تو ہم رنجیدہ ہوں، پھر ہم خوش نہ ہوں. مگر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ یہ بتائیے کہ سال بھر کے اعمال میں خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، سورے بدلتے ہیں کہ اب یہ سورہ، اب وہ سورہ، اب وہ سورہ. نمازیں بدلتی ہیں، ایسے نماز، ویسے نماز، ویسے نماز. دعائیں بدلتی ہیں، یہ والی دعا، وہ والی دعا، وہ والی دعا. سب بدلتا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلتی. پورے سال کے اعمال میں، چاہے وہ خوشی کی تاریخ ہو چاہے غم کی، حسین کی زیارت ضرور ہوتی. اگر آپ نے اب تک غور نہیں کیا، آپ غور کیجئے گا. پورے سال کے اعمال میں چاہے خوشی کی تاریخ ہو چاہے غم کی، اس میں حسین کی زیارت ضرور ہوتی ہے. یہ میرا مالک انتظام کر رہا ہے کہ تم جب خوشی کی تاریخ ہو تو غم اپنا نہ منانا، اور ہمارے ہادیوں کا غم بھی نہ منانا، بس اس خوشی کو منانا جو خوشی کی تاریخ ہے. مگر حسین کے غم کو ہم تم سے الگ نہیں کرنا چاہتے، لہذا خوشی کی تاریخ بھی ہو تو حسین کا غم منانا ہے. مگر ہر قانون کے اندر کبھی کبھی ایک استثناء ہوتی. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. پورے سال چاہے خوشی کی تاریخ، چاہے عید الفطر، چاہے عید الاضحیٰ، حسین کی زیارت. عید الفطر سے بڑی خوشی نہیں مسلمانوں میں، حسین کی زیارت. حسین زیارت کرو گے، رو گے بھی، گریہ بھی کرو گے. تو خوشی میں غم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حسین کا غم ہر جگہ پہنچا دیا. مگر مالک نے، اے علی والو سنو، بعثت کی شب میں بھی حسین کی زیارت ہے، نزول قرآن کی شب میں بھی حسین کی زیارت ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ دے. سارے سال دیکھ ڈالو، شب قدر، بعثت، خوشی کی انتہائی عروج کی تاریخیں ہیں، مگر حسین کی زیارت یعنی غم ہے. مگر اللہ نے ایک خوشی کی تاریخ ایسی رکھی ہے جس میں غم کو شامل نہیں کیا ہے، اور وہ ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ عید غدیر، کہ اس میں حسین کی زیارت بھی نہیں رکھی ہے. بس عزیزو، حسین کے غم کو اللہ نے ہماری زندگی سے جوڑا ہے، لہذا ہم حسین کا غم اپنی زندگی سے جوڑ کے اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں. تاریخیں آتی ہیں اور اس تیزی سے محرم کی تاریخیں گزرتی ہیں کہ ایک دم سے ہمیں لگتا ارے آج 7 محرم کی شب آ گئی. 7 محرم کی شب کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح سے خیموں میں پیاس اپنے عروج پہ پہنچ جائے گی، جب ان خیموں میں بچہ پیاسا ہے.
اب یہاں اصغر کو پلانے کے لیے پانی باقی نہیں، یہاں سکینہ کے لیے بھی پانی باقی نہیں۔ اور انہی تاریخوں میں ان شہداء کی خصوصیات شروع ہو جاتی ہے کہ جن کی ماؤں نے، جن کے بابا نے ان کو پالا ہی تھا کربلا کے لیے، جن کو کربلا کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان میں سب سے بڑا، سب سے پہلا نام حضرت ابوالفضل العباس کا آتا ہے۔ اور جب یہ نام آ جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں سے اور نام نکل جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ کربلا کے کچھ اور مجاہد بھی تھے کہ جن کا وجود ان کے ماں باپ کے دلوں کی تمنا تھی کربلا کے لیے۔ ان میں سے ایک وجود کا نام ہے قاسم ابن الحسن۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے اور بار بار زہر کے بعد آخری بار جو زہر ملا تو اتنا شدید حملہ اس نے کیا کہ خون کی قے ہوئی مولا کو، اور اس خون کی قے میں کلیجے کے ٹکڑے نکل آئے۔ گھر والے سارے جمع ہوئے، بہنیں بھی جمع ہیں، بچے بھی جمع ہیں، بھائی بھی، جوان بھائی موجود ہیں، بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، محمد رفیہ بھی ہیں، ابوالفضل عباس بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ بھیا کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کے تڑپے امام حسین اور آواز دی کہ میرے بھیا یہ کس کا ظلم ہے؟ امام نے نہیں خبر دی کہ کس کا ظلم ہے، مگر حسین کی بے چینی کو دیکھ کے امام نے جملہ کہا، امام حسن نے، کہ بھیا بے شک یہ بڑا مشکل کا دن ہے تمہارے لیے، مشکل کا وقت ہے ہمارے لیے، مگر ولا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یہ ساری مصیبتیں گزر گئی، بابا مارے گئے، اماں چھنی، مگر میرے بھیا وہ مشکل دن جو تیرا مشکل دن آنے والا ہے، وہ مشکل دن یہ مشکل دن نہیں ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، میرے بھیا، یا ابو عبداللہ کنیت کے ساتھ، لقب کے ساتھ پکارنا احترام کے لیے ہوتا ہے، اور یہ احترام کبھی کبھی چھوٹوں سے آدمی محبت کی شدت میں کرتا ہے، جیسے ہم بھیا کہتے ہیں، جو ویسے ہی حسین کی وجہ ابو عبداللہ کہنا، یہ حسین کی تنہائی کو یاد کر رہے ہیں امام حسن۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، تمہارا دن جو آنے والا ہے ایسا دن تو کسی کی زندگی میں نہیں ہے۔ کون دن؟ قربانیوں کا دن۔ کون دن؟ گود کے پالوں کا دن۔ حسین کے لیے کون سا دن آنے والا ہے ان کے بھیا کے علم میں ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں نہیں رہوں گا، زیادہ ساری فکر یہ ہے کہ میری طرف سے کون ہوگا۔ ہم دو شہیدوں کا ذکر پڑھتے ہیں عام طور پر کتابوں میں، امام حسن کے دو بیٹے، ایک جناب قاسم ابن حسن اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن، لیکن مجھے پڑھنے کو ملا پڑھتے پڑھتے کہ امام حسن کے تین بیٹے تھے سب سے، جو کربلا میں آئے اور شہید ہوئے۔ ایک جناب قاسم ابن الحسن جو سب سے بڑے تھے، سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہو گئی ہے، سن 60 میں کربلا ہے، 14 سال کے قاسم ہیں، باقی دونوں ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ دوسرے دونوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ الاکبر اور عبداللہ الاصغر۔ عبداللہ اصغر کی شہادت کی کیفیت ہمارے علم میں ہے۔ عبداللہ الاکبر شہید ہوئے تھے جناب قاسم کی شہادت سے پہلے، عبداللہ اصغر بعد میں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ اکبر پہلے شہید ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے حضرت ابوالفضل العباس کے 3 بھائی شہید ہوئے تھے تو تینوں بھائیوں کی لاش ابوالفضل نے اٹھائی تھی، اسی طرح سے قاسم شامل ہو گئے اس غم میں کہ میں بعد میں شہید ہوں گا، پہلے اپنے بھیا کی لاش میں دیکھوں گا۔ امام حسن کے فرزند قاسم سے چھوٹے ہیں، وہ شہید ہوئے، اس کے بعد جناب قاسم شہید ہوئے ہیں، اور پھر عبداللہ اصغر شہید ہوئے۔ میں انشاءاللہ 2 مجلسیں، دونوں شہادتیں ان میں پڑھوں گا، مگر اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوفے کے ٹمٹماتی ہوئی چراغ کی روشنی میں جب دنیا سے امام حسن مجتبیٰ جا رہے تھے اور حسین کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دماغ میں ایک بے چینی تھی کہ میرا بیٹا، میرا بچہ کربلا میں میری طرف سے میری نیابت کرے، میرا بھیا کربلا میں اکیلا نہ رہے، اور اس طرح نمائندہ بنا کے انہوں نے حسن کو معین کیا تھا۔ تاریخ آگے بڑھی، عاشور کی شب آئی، خیام حسینی میں عبادتیں برپا ہونے لگیں، التش کی آوازیں بچوں کی آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا، یہ دنیا جو ہمیں یہاں لے آئی ہے، یہ لشکر میری جان کا دشمن ہے،
تم سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب کل جنگ ہوگی، جانے جائیں گی، ہم اپنی بیعت تمہارے سر سے اٹھائے لیتے ہیں۔ کوئی نہیں ہٹا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، چراغ تک بجھا دیے، میرے کنبے والوں کو لے کے چلے جاؤ، تمہیں حیا آتی ہے تو روشنی گل کیے دیتا ہوں، میری نگاہ نہیں پڑے گی کون جا رہا ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا تو میرے کنبے کی کسی فرد کا انگلی پکڑ کے لے جاؤ، تاکہ جب کوئی پوچھے کہ تم چھوڑ کے چلے آئے تو کہہ سکو ہم چھوڑ کے نہیں آئے، حسین کے اس بچے کو بچانے کے لیے آئے ہیں، حسین کے اہل حرم کو لے کے آئے ہیں۔ مگر جب کوئی جانے پہ تیار نہ ہوا تو پھر فیصلہ سنا دیا کہ جنگ ہوگی اور شہادتیں ہوں گی، اور اس کے بعد کون کون شہید ہوگا فہرست سنانا شروع کی۔ ایک ایک نام حسین نے سنایا، انصار کے نام آئے، آوان کے نام آئے، اور اس کے بعد بنی ہاشم کے نام آنا شروع ہو گئے۔ عباس شہید ہوں گے، عباس کے بھائی شہید ہوں گے، اور محمد شہید ہوں گے، مسلم کے لال شہید ہوں گے، اکبر شہید ہوں گے، ساری فہرست سناتے رہے۔ مگر بار بار جب نیا نام آنے لگتا ہے تو ایک 13-14 سال کا بچہ نوجوان کھڑا ہے وہیں انتظار میں کہ میرا نام آئے۔ جب دیر تک نام نہ آیا بے چینی بڑھتی رہی، ہر نام پہ دل دھڑکتا ہے، اب کی چچا میرا نام لیں گے، اب کی چچا میرا نام لیں گے۔ مگر جب 18 بنی ہاشم کی فہرست ختم ہونے لگی اور نام نہیں آیا تو ایک مرتبہ حسین کی خاموشی پہ تڑپ کے قاسم نے کہا، چچا آپ نے سارے نام گنا دیے اور شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے، کیا میں بدنصیب ہوں، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ حسین نے سیدھا جواب نہیں دیا، کہا بیٹا یہ بتا موت ہے کیسی؟ کہا بابا یہ چچا یہ پوچھتے ہو تو سنو، شہد سے میٹھی مزیدار چیز کوئی دنیا میں نہیں، اور شہد سے زیادہ میٹھی چیز میرے لیے موت ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد حسین نے کہا بیٹا تو ہی نہیں شہید ہوگا، تیرے 6 مہینے کے بھیا اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ اپنا نام سن کے قاسم مطمئن ہوئے تھے، اصغر کا نام سن کے تڑپے، چچا یہ کیا کہا؟ ارے میں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے سج کے تلوار لے کے جا کے لڑوں گا، شہید ہوں گا، مگر میرا بھیا تو 6 مہینے کا ماما کی گود میں ہے، ارے کیسے مرے گا، کیسے شہید ہوگا؟ چچا ارے کیا ظالم خیموں میں آ کے میرے بھیا کو شہید کریں گے؟ حسین نے دیکھا اس جوان کے دل میں اتنی قوت نہیں ہے، کہا نہیں بیٹا اصغر کو تو میں میدان میں لے کے جاؤں گا، وہاں شہید ہوں گے۔ حسین نے نہ بتایا کہ اصغر تو وہاں شہید ہوں گے مگر کربلا کے میدان میں خیمے لٹیں گے۔ اجرکم اللہ۔ قاسم مطمئن ہو گئے، قاسم مطمئن ہو گئے، مگر اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ صبح سے جب سے اجازت مل رہی ہے میدان جنگ میں جانے کی تو ہر بار قاسم آتے ہیں کہ چچا مجھے جانے کا موقع ملے، اور ہر بار حسین کہتے ہیں تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ صبح سے شام دوپہر ہو رہی ہے، حبیب کا لاش آ گئی، مسلم کی لاش آ گئی، قاسم امید لگائے بیٹھے ہیں جب انصار شہید ہو جائیں گے مجھے لڑنے کو مل جائے گا، مگر مسلم کے بچوں کے جنازے آ گئے اور محمد کی لاشیں آ گئیں۔ ارے اب وہ نوبت ہے کہ یا چچا عباس لڑنے جائیں یا اکبر لڑنے جائیں، اور جب پوچھتے ہیں حسین کہہ دیتے ہیں تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ بس ایک مرتبہ جا کے گوشے میں بیٹھ گئے، ماں نے دیکھا میرا بچہ مایوس بیٹھا ہے، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا اماں بدنصیبی ساتھ نہیں چھوڑتی، 3 سال کی عمر میں بابا دنیا سے چلے گئے، یتیم چھوڑ گئے، چچا نے گود میں لے کے پال لیا، مگر شہادت کی امید لگائے کربلا آیا، ہر ایک کو شرف شہادت مل رہا ہے، میں محروم شہادت ہوں۔ ارے ایک مرتبہ فرما نے کہا بیٹا جب تمہارے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو ایک تحریر دے کے کہا تھا قاسم کے بازو پہ باندھنا اور اس سے کہنا جب اس پہ مشکل وقت آئے تو اس وقت اس تحریر کو کھول کے دیکھ لے۔ قاسم نے کہا اماں شکریہ، اس سے بڑا مشکل وقت کیا آئے گا؟ کیا آئے گا کہ دنیا کو شرف شہادت ملے، میں محروم شہادت ہوں۔ بس جلدی سے بازو کھولا، اس میں لکھا تھا اے بھائی تیرے اوپر تیرے بھائی کا سلام، میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا۔
قاسم دوڑ کے گئے، ہاتھ جوڑ کے نگاہوں کے سامنے امام کے کھڑے ہو گئے، مگر امام نے جان بوجھ کے نظریں چار نہ کی، پھر یہ کہے گا مجھے جانے دو۔ جدھر امام نے نگاہیں کی ادھر قاسم گئے، اب جب نہیں دیکھا امام نے تو امام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، کبھی دامن کو چوما، کبھی ہاتھوں کو چوما۔ چچا حسین پھر بھی متوجہ نہ ہوئے، قلبوں میں سر کے قدم چومے۔ چچا اٹھا کے لے جلیا بیٹا کہ یہ لو بابا کی تحریر، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ بے کس حسین اب کیسے روکے، کلیجے سے بھتیجے کو لگایا، دونوں اتنا روئے کہ دس کھا کے گر پڑے۔ زینب آ گئی، حسین کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، آنسو گرے۔ بھیا اب یہ قربانی بھی بارگاہ خدا میں پیش کر دو، قاسم کو مقتل میں جانے دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔